الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ و مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بنیت ایصال ثواب درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس خدائے کامل کے وجود کا اعلان مصطفیٰ کریم نے کیا ہے، اسی خدائے کامل نے محمد مصطفیٰ کے درود کا اعلان کیا ہے۔ خدا کا وجود ماننا بھی لازم ہے اور مدینے والے کا درود ماننا بھی لازم ہے۔ تو نیت ایصال ثواب سے آپ سارے احباب ایک بار بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ احباب زیوکار، محفل ایصال ثواب ہے۔ میں اور آپ اس نیت و ارادیت کے ساتھ حاضر ہیں کہ ہم سب کے یہاں پر بیٹھنے اور ذکر و اذکار کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جل شانہ العظیم کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل مرحوم محترم اصغر علی جاوید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک خطاب تو میں یہاں پر بیٹھ کے کر رہا ہوں، لیکن ایک خطاب آپ کا وجود بھی فرما رہا ہے۔ اگر آپ تھوڑی توجہ فرمائیں، آپ کا یہاں پر بیٹھا ہونا ایک خطیب کے لحاظ سے ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر اس بات کا تو اعلان کر رہے ہیں نا کہ یار آج ہم کسی کے لیے آ کر بیٹھے ہیں، کل کوئی آ کر ہمارے لیے یہ بیٹھا ہوگا۔ یہ اعلان ہے، آپ کا وجود اس بات کا اعلان کر رہا ہے۔ احباب زیوکار، اگر دنیا سے جانا ہی ہے اور یہ اٹل حقیقت ہے، اس میں تو رائے کوئی نہیں کہ انسان اس دنیا سے جائے گا نہیں، تو بس پھر اتنا تو کر کے جاؤ نا کہ جب اس دنیا سے جانا ہو تو پھر اعلان اس طرح سے ہو، پھر باتیں اس طرح سے ہو، پھر شگوفے اس طرح سے جائیں کہ آج جانے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ محمد و آل محمد کا غلام دنیا سے جا رہا ہے۔ اس طرح کی زندگی گزار کے کم از کم جاؤ۔ اور ایک فرق یہاں سے سمجھیے گا بات کا کہ احباب زیوکار، عموماً یہ بات کہی جاتی ہے، اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، فلاں شخص انتقال کر گیا ہے، اور فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، فلاں شخص مر گیا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی اللہ والا، کوئی مصطفیٰ کریم کا غلام اگر دنیا سے جائے تو لوگ کہتے کیا ہیں؟ لوگ یہ نہیں کہتے کہ مر گیا ہے، لوگ یہ نہیں کہتے کہ انتقال کر گیا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ وصال پا گیا ہے، وہ وصال پا گیا ہے۔ میں نے علماء سے پوچھا حضور یہ وصال کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وصال وصل سے نکلا ہے، اور وصل کا معنی ہوتا ہے ملاقات، یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ آج وہ اللہ والا، وہ محمد عربی کا غلام وصال کر گیا ہے، یعنی وصل پا کے محمد عربی سے ملنے چلا گیا۔ یہ فرق کر دیا جاتا ہے، دنیا کے اندر یہ فرق ڈال دیا جاتا ہے۔ جب بات میری اور تیری کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے مر گیا ہے، جب بات داتا جی کی جاتی ہے، جب بات بابا فرید کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے وصال کر گئے ہیں۔ احباب زیوکار، ان کے مرنے میں فرق نہیں ہے، موت آپ کی بھی ویسے ہے، موت میری بھی ویسے ہے، مرنا میں نے بھی ویسے ہے، مرنا آپ نے بھی ویسے ہے، لیکن فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق زندگی کا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کچھ اور طرح سے گزرتی ہے، ان کی زندگی کچھ اور طرح سے گزرتی ہے۔
زندگی گزارنے کا طریقہ فرق ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ اپنی زندگی اہل بیت کی محبت میں گزارتے ہیں اور وہی لوگ کامل بن جاتے ہیں, وہی لوگ طیب بن جاتے ہیں. اگر آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں, دعائیں خیر کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کمال بھی سارا محمد و آل محمد کا ہے. یہ بھی ان کا کرم ہے کہ ہم بیٹھ کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور میں جملہ عرض کروں کہ یہ ذکر مصطفیٰ کرنا اور ذکر آل مصطفیٰ کرنا یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. ہر کسی کے بولیں گے آپ میرے ساتھ؟ آپ ایک بار اصحال ثواب کی نیت سے کہتے رکھیں نا سبحان اللہ. مجھے احساس تو ہونا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, ذرا کہیں سبحان اللہ. یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے. اور آپ یہ بھی نہ سمجھے کہ جذباتی جملہ ہے کہ میں نے جذبات میں آ کے بول دیا ہے. میں قرآن کا طالب علم ہوں, میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے. بس ایک آیت قبول کیجئے, میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اعلان قدرت تھا, یہ میرا رب اعلان کر رہا ہے, اور اعلان کرنے کی جگہ قرآن مجید ہے. رب اعلان کیا فرماتا ہے؟ احکم الحاکمین نے اعلان کیا انما یرید اللہ, اے محمد عربی کے گھرانے والو, اے مصطفیٰ کے گھر والو, میں نے تم سے رجس کو دور کر دیا. میں نے تم سے رجس کو دور کر دیا ہے. یہ لفظ ہے رجس قرآن پاک کا. کس کا ہے؟ تھوڑا بولیے کس کا ہے؟ ایک منٹ کی تھوڑی سی آپ کو تنگی ہوگی, بات سمجھ میں آ جائے گی. کس کا ہے؟ قرآن پاک کا ہے کہ رجس کو دور کر دیا. اب ہم عجمی ہیں اور قرآن کس میں ہے؟ عربی میں ہے. تو عربی کو اردو میں سمجھنے کے لیے ترجمہ تو چاہیے ہوگا نا, ترجمہ تو کرنا ہوگا نا کہ مطلب کیا ہے رجس کا, جسے اللہ نے اہل بیت سے دور کر رکھا ہے. یہ چیز کیا ہے جسے اللہ نے اہل بیت سے دور کیا ہے؟ تو میں جب پہنچا علماء کی بارگاہ میں تو مجھے دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم, میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں, بہت بڑے عالم اشرف علی تھانوی صاحب, ان کا ترجمہ ملتا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ رجس سے مراد یہاں پر ناپاکی ہے. کیا ہے؟ ناپاکی ہے. اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں نے ناپاکی کو اہل بیت سے دور کر دیا ہے. اور جب میں پہنچا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت نے مجھے بتایا کہ اس رجس کا مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیطان ہے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اہل بیت سے دور کر دیا. کسی نے ناپاکی کہا, کسی نے شیطان کہا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. میں نے کہا مالک و مولا بات سمجھ میں کیسی آئے گی, ہم معنی لیں گے کیا کہ رجس کا معنی ہوتا کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھو, اللہ فرماتا ہے رجس جو بھی ہے وہ اہل بیت سے دور ہے, وہ اہل بیت سے دور ہے. تو میں ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بھی, توجہ کرنا, جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے سمجھو وہ رجس ہے. جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے, آپ جملہ دہرائیں گے, جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت سے دور رکھا ہے وہ, بولیے وہ کیا ہے؟ وہ رجس ہے. اور اللہ پھر فرماتا ہے رجس کو میں نے دور کر دیا, ناپاکی کو میں نے دور کر دیا. یعنی اعلان یہ ہو گیا اے محمد عربی کے گھرانے والو, اب تمہارا ذکر کرنے کوئی ناپاک نہیں آ سکتا, بلکہ یہ میں نے قاعدہ بنا دیا ہے جس کی زبان پر آل محمد کا ذکر ہوگا شرط یہ ہے کہ اس کا خون بھی پاک ہوگا. شرط یہ ہے کہ اس کا خون بھی پاک ہوگا. اور اگلی بات ذرا سے نشین رکھیے, اللہ نے فرمایا رجس کو دور کر دیا اور فرمایا وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, میں نے تمہیں بھی پاک کر دیا, تمہیں بھی طاہر کر دیا. اے مالک و مولا جب ناپاکی تو نے دور کر دی تو پھر یہ پاک کرنا کیا ہے؟ جب بندے سے ناپاکی دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ ناپاکی دور ہوگی تو بندہ پاک ہوگا. اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں, میں نے ناپاکی بھی دور کی ہے اور تمہیں پاک پھر سے کیا ہے, تمہیں پاک پھر سے کیا ہے. میں نے کہا مولا سمجھا نہیں, تو سمجھاتا ہوں تمہیں. اب آپ دیواکار, ایک بندے کا وضو نہ ہو, بندے کا وضو نہ ہو, وہ مسجد میں آ سکتا ہے؟
بولیے آ سکتا ہے نا مسجد میں؟ وضو نہ ہو، غسل کیا ہو، ناپاکی دور ہو تو مسجد میں آ سکتا ہے؟ بولیے آ سکتا ہے مسجد کے اندر۔ اچھا وضو نہ کیا ہو اور مسجد میں آ جائے تو آ کے مسجد میں بیٹھ سکتا ہے؟ بالکل بیٹھ سکتا ہے۔ اگر ناپاکی دور ہو تو مسجد میں آ بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، لیکن اگر وضو نہ ہو تو کیا قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ آپ بول سکتے ہیں میرے ساتھ، کیا وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے؟ نانا جی پھر ملا کہے گا، پھر مولوی صاحب یہ کہیں گے، پھر مفتی صاحب یہ فتویٰ دیں گے، نانا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وضو نہیں ہے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن کو چھونے کے لیے اسے مطہر بھی ہونا پڑے گا، طاہر بھی ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا مولا سمجھا نہیں ہو؟ فرمایا سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ جیسے قرآن کو چھونے کے لیے پاک ہونے کے بعد بھی وضو کی لوڑ ہوتی ہے، اس طرح آل محمد کا ذکر کرنے کے لیے بھی ارے مسلمان ہونے کے بعد بھی حلالی خون ہونے کی لوڑ ہوتی۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ اور یہ بات بھی سنیے گا، قرآن کا یہ فضیلت اور مرتبہ تھا، قرآن کا یہ مقام تھا کہ جب بندہ قرآن کو چھوئے تو پاک ہونے کے بعد اسے پھر طاہر ہونا پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، العلی مع القرآن والقرآن مع العلی۔ مصطفیٰ یہ اعلان کر رہے تھے ارے جو قرآن کا مرتبہ ہے وہی علی کا مرتبہ ہے، اور جو علی کا مرتبہ ہے وہی قرآن کا مرتبہ ہے۔ یاد رکھیے، ذہن نشین رکھیے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے خاندان کا ذکر سنتے ہوئے ایک بات ذہن میں نشین رکھیے گا کہ اس گھر کو اللہ نے اتنا طیب اور طاہر بنایا ہے کہ ناپاکی تو اللہ آنے نہیں دیتا اور ناپاکوں کو بھی آنے نہیں دیتا۔ آپ اجاز صاحب یہ جملہ اگر قبول کر لیں تو ذرا مجھے سبحان اللہ سنا دیں آپ۔ اللہ ناپاکی تو آنے نہیں دیتا، ناپاکوں کو بھی آنے نہیں دیتا۔ یہ اس خاندان کی شان ہے، مرتبہ ہے، اور اتنی پاکیزگی ہے۔ توجہ ہے آپ کی بات پر؟ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں تاکہ بات جلدی اور آسانی سے ختم ہو سکے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ کے بارے میں کسی نے جناب سیدہ عائشہ سے پوچھا کہ آپ ذرا بیان تو کریں نا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے پاک کر دیا ہے خاندان مصطفیٰ کو، کتنے پاک ہیں محمد کے گھر والے، کتنے پاک ہیں یہ محمد عربی کے گھرانے والے؟ میں آخری نقطہ بعد میں دوں گا تاکہ بات آپ کو آسان ہو سکے۔ کتنے پاک ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں اگر تم اسے پوچھنا چاہتے ہو کہ فاطمہ کی پاکیزگی کیا ہے، کہ اللہ نے اسے کتنا پاک کیا ہے، کتنا پاک کیا ہے، تو سن لو، میں نے دیکھا تھا کہ ظہر کے وقت، کس وقت؟ ظہر کے وقت ان کی گود میں، ان کے آغوش میں جناب حسن کی ولادت ہوئی تھی، جناب حسن کی پیدائش ہوئی تھی ظہر کے وقت۔ جی بی بی ٹھیک ہے، پر میں اسی دن جس دن ظہر کے وقت جناب حسن کی ولادت ہوئی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ خاتون جنت عصر کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کی نماز پڑھ رہی تھی، عصر کے وقت رب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ارے تیری اور میری ماں ہو، جتنی مرضی زاہدہ ہو، جتنی مرضی پارسا ہو، بچہ پیدا ہو جائے 1.25 مہینہ مصلی کے قریب نہیں آ سکتی، اللہ کے گھر کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور مقام کیا ہے خاتون جنت کا؟ ظہر کے وقت بچہ پیدا ہوتا ہے، عصر کے وقت بی بی مصلی پہ کھڑے ہو کے بتا رہی ہے امت والے اور ہیں، خاندانے والے اور اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں نے تیرے گھر سے ناپاکی کو دور کر دیا۔ توجہ ہے تو ذرا کہنا سبحان اللہ۔ ایک آخری حدیث پاک یا اس سے قبل ایک اور حدیث پاک سناؤں گا، ذرا کہیں سبحان اللہ۔ حدیث رسول میں آتا ہے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اس کائنات میں اللہ نے 2 بیویوں کو بطول بنایا ہے۔ 2 بیویوں کو، بولیے ذرا، 2 بیویوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، ذرا کہہ لیں 2 بیویوں کو سارے آخر تک کیا بنایا ہے؟ بطول بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں نے 2 بیویوں کو اس کائنات میں بطول بنایا ہے، اور ان بیویوں کے نام بالترتیب یوں ہیں کہ ایک بیوی ہے جناب مریم سلام اللہ علیہا۔ کون بلا؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو ذرا بول سکتے ہیں جناب، بولیے جناب مریم سلام اللہ علیہا۔
اور ایک بی بی ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا. یہ دو بیویاں ہیں جسے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ بولیے ذرا کیا بنایا ہے؟ بطول بنایا ہے. پھر بطول ہوتا کیا ہے؟ کس ذات کو بطول کہتے ہیں؟ بطول کہتے کس ذات کو ہیں؟ کس ذات کو بطول کہا جاتا ہے؟ تو توجہ کیجئے. بطول وہ عورت ہوتی ہے، میں مختصر بیان کرتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے. بطول وہ عورت ہوتی ہے جس پر کبھی ایسی حالت نہ آئے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے. واہ 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 واہ. آپ کی چپ مجھے مار گئی. ویسے یہ محمد عربی کی بیٹی کی شان ہے. بطول اس ذات کو کہتے ہیں ابلائی صاحب جس پر کبھی ایسی حالت نہ آئے کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے. یعنی جو ہمیشہ پاک رہے نا اسے بطول کہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ دو ذاتیں ہیں بطول، لیکن ان کا فرق جان لو کہ یہ کیسی ذاتیں ہیں. یہ دونوں بیویاں بطول ہیں. قائم خانی صاحب دونوں بیویاں بطول ہیں. ایک ہے جناب مریم جو جناب عیسیٰ سلام اللہ کی والدہ ہیں، ان کی والدہ ہیں. اور ایک جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو جناب حسین کی ماں ہیں. جو جناب حسین کی ماں ہیں. اچھا ان کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، پہلے ذکر سنیے جناب مریم کا کہ وہ کون سی بطول ہیں اور کس درجہ کی بطول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ جبریل جا کے مریم کو بیٹا عطا کرو، جا کے مریم کو بیٹا دو. جناب جبریل آئے، پھونک ماری، اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. اور بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. بغیر باپ کے اللہ نے بیٹا عطا کر دیا. اور یہاں پر اس کی شان کا اعلان بھی تھا کہ وہ چاہے تو دے سکتا ہے. اس نے بغیر باپ کے بیٹا عطا کر دیا. جب بغیر باپ کے بیٹا ملا نا تو آپ ڈر گئیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو باتیں کریں گے نا، لوگ تو تانے دیں گے نا، لوگ تو تشنیع کریں گے نا. تو آپ نے کہا مولا بیٹا تو مل گیا ہے لیکن اب چھپا مجھے، اب مجھے چھپانا. تو اللہ نے کہا مریم جی مولا. فرمایا فلاں غار میں چلی جا. مولا چلی جاتی ہوں. فرمایا مولا چلی تو جاؤں گی، رہوں گی وہاں، لیکن یہ تو بتا میں نے کھانا کیا ہے، میں نے وہاں جا کے کھانا کیا ہے، مجھے ملے گا کیا. تو اللہ فرماتا ہے مریم جانا تیرا کام ہے، کھلانا ہمارا کام ہے. آپ وہاں پہ چلی گئیں، اکیلی ہیں، کوئی پاس نہیں. اللہ نے جبریل کو حکم دیا جبریل جس کا موسم نہیں ہے نا دنیا میں وہ پھل لے کے پہنچ. وہ پھل لے کے دنیا میں پہنچ. وہ پھل لے کے آئے تو کہنے لگی مریم یا اللہ ان کا تو موسم ہی کوئی نہیں، ان کا تو موسم ہی کوئی نہیں، یہ پھل کہاں سے آ گئے. تو قرآن کہتا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مریم پریشان نہ ہو، وہ رب جب بھی دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. وہ جب بھی دیتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. جملے پہ توجہ کیجئے گا. اباب زیبکار جتنے دن جناب مریم اس غار کے اندر رہی، آسمان سے خیرات آتی رہی، جناب مریم کھاتی رہی. جناب مریم کھاتی رہی. تو مریم پاک کی بطول ہونے کا درجہ یہ ہے کہ آسمان سے خیرات آتی تھی اور بطول جناب مریم کھاتی تھی. اب ذرا سنو کہ جناب فاطمہ کون سی بطول ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے. سنو جناب فاطمہ نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے افطار کرنا چاہا. دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا کون ہے، کہا میں یتیم ہوں. میں کیا ہوں؟ یتیم ہوں. کہا یتیم ہے پھر کھانا چاہیے. ساری افطاری اٹھائی. محمد عربی کے گھرانے والوں، ان کو ماننے والوں سنو، یہ طرز زندگی تھا ان کا. اپنا اٹھایا، اٹھا کے دے دیا اور خود روزہ پانی سے افطار کیا. سب کچھ اٹھا کے دے دیا. اگلا دن پھر آیا، جی کون ہو؟ دروازے پہ دستک ہے، افطاری کا وقت ہے. کہنے لگا جی میں مسکین ہوں، کچھ مل جائے گا. فرمایا اس گھر سے کچھ نہیں، سب کچھ ملتا ہے. سب کچھ اٹھایا دے دیا، افطار پانی سے کیا. تیسرا دن آیا، کہا جی میں کہتی ہوں کچھ مل جائے گا. وقت افطار تھا، سامان اٹھایا دے دیا. اب تیسرا دن تھا، علی پاک رسول عربی کی بارگاہ میں پہنچے. مولا 3 دن ہو گئے روزہ رکھتے ہیں. کوئی سائل آ جاتا ہے، بندہ ایک ہوتا ہے، نام 3 رکھے ہوئے ہیں. کبھی کہتا ہے میں قیدی ہوں، کبھی کہتا ہے میں مسکین ہوں، کبھی کہتا ہے میں یتیم ہوں. ابھی رسول خدا کچھ بولتے ادھر سے قرآن آیا اور قرآن نے کہا وَيُطْعِمُ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ.
مسکین و یتیم و اسیرا، فرمایا وہی تو پیار کرنے والے ہیں خدا سے جو کبھی یتیم کو کھانا دیتے ہیں، کبھی مسکین کو کھانا دیتے ہیں۔ اللہ نے اعلان کیا، فرمایا وہ مانگنے والا کوئی عام نہیں تھا، ہمارا بھیجا ہوا تھا، بھیجا ہوا تھا، وہ امتحان لے رہا تھا۔ تو بات سمجھ میں یہ آئی، اگر فرق جاننا چاہتے ہو، اگر ڈفرینس کرنا چاہتے ہو، اگر تبادلہ کرنا چاہتے ہو، اگر موازنہ کرنا چاہتے ہو کہ فاطمہ کون سی بطول ہے اور مریم کون سی بطول ہے، تو جان لو مریم وہ بطول ہے جس کے گھر میں آسمان سے خیرات آتی ہے، اور فاطمہ وہ بطول ہے جس کے گھر سے آسمان پہ خیرات جاتی ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بات مجھے جیسے حکم ہوتا ہے میں بات ختم کرتا ہوں، توجہ کی ذرا کہنا سبحان اللہ۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ملتا اسی گھر سے ہے، ملتا اسی گھر سے ہے۔ اور کیسے ملتا ہے؟ لو حدیث پاک سماعت کرو۔ میرے مولا علی نماز پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے مولا علی دوران نماز۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جملہ بھی کہنا چاہوں گا، اور یہ بڑے پیار سے قبول کیجیے، جاوید صاحب آپ بھی، سارے جتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اور ناصر بھائی جتنے بھی مسلک کے لوگ ہیں، راؤ صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ جملہ قبول کیجئے گا، ہم رسول کے گھر والے بھی ہیں، ان سے بھی پیار کرتے ہیں، جو رسول کے در والے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اور یہ میں رکھیے گا، آپ نے ذکر سنا جناب حور علیہ السلام کا، جناب حور علیہ السلام کا ذکر سنا ہے؟ ہم انہیں کیا مانتے ہیں؟ جنتی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ وہ بولو تو صحیح نا، بولو کیا مانتے ہیں؟ جنتی۔ کیوں کہ جناب وہ گناہگار ضرور تھے، وہ یزید کے ساتھ ضرور تھے، لیکن وہاں سے ہاتھ چھڑوا کے مولا کی بارگاہ میں آ گئے، مولا کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے معافی مانگ لی، اور میرے مصطفیٰ کے نواسے نے کہا جا تجھے معاف کیا۔ بھائی صاحب ہمارا عقیدہ بن گیا کہ وہ معاف بھی ہیں، وہ جنتی بھی ہیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو جسے حسین معاف کرے، قاری صاحب جسے حسین معاف کرے وہ بھی معاف ہے۔ اب عقیدہ یہ بنا لو، ارے جس حور کو نواسا معاف کرے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، جسے خود نانا معاف کرے وہ بھی معاف۔ اب سنیے بات کو، میرے مولا نماز پڑھ رہے تھے، کون نماز پڑھ رہے تھے؟ مولا علی نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ہوا کیا؟ نماز پڑھتے پڑھتے ایک فقیر آ گیا مسجد میں۔ کیا آ گیا؟ فقیر جب مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد اس نے صدا دی کہ مجھے کچھ دو۔ صحابہ بھی بیٹھے تھے، دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نماز پڑھ رہے تھے، یہ روایت ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے۔ علی نماز پڑھ رہے تھے، وہ جب صدا کر کے تھک گیا نا تو اس نے ایک بات کہی کہ اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں، اللہ تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ مولا نماز پڑھ رہے تھے، روایت میں آتا ہے، ایک میں یہ آتا ہے کہ علی پاک نے اپنی انگوٹھی یوں آگے کر دی اور اس نے خود آ کے اتار لی، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ انگوٹھی اتاری نہیں بلکہ آپ نے یوں کی اور وہ نیچے گری اور وہ اٹھا کے لے گیا۔ صحابہ نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ علی نے یہ جو کام کیا ہے کیا اس سے نماز نہیں ٹوٹ گئی؟ کیا اس سے نماز نہیں ٹوٹ گئی علی پاک کی؟ یہ اعتراض جب کیا تو انہوں نے کہا یار نماز ہو گئی نہیں ہوئی؟ کہا یار ہم رسول سے پوچھ لیتے ہیں، حضور سے پوچھ لیتے ہیں۔ ابھی جا کر، اب میرے جملے پہ توجہ کیجیے گا، ابھی جا کر رسول کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور پوچھنا چاہتے تھے کہ آقا بتائیے نا آپ کہ علی کی نماز ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی۔ انہوں نے سوال کیا، مصطفیٰ ابھی بولتے کہ جبریل حاضر خدمت ہو، جبریل حاضر خدمت ہو گیا۔ یہاں پہ مجھے جملہ کہنے دیجئے، یار عجب بات ہے، جب بات نبی کی بیٹی کی آتی ہے مصطفیٰ بعد میں بولتے ہیں، خدا پہلے بولتا ہے۔ ارے جب بات نبی کے نواسوں کی آتی ہے، ان اللہ مع الصابرین کہہ کے نبی بعد میں بولتے ہیں، خدا پہلے بولتا ہے۔ ارے بات علی کی آتی ہے، نبی بعد میں بولتے ہیں، خدا پہلے بولتا ہے۔ میں نے کہا مولا چکر کیا ہے؟ فرمایا جب جب خدا کی بات آتی ہے مصطفیٰ بولتا ہے، اور جب مصطفیٰ کے گھر والوں کی بات آتی ہے سب سے پہلے خدا بولتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، نعرہ
سب سے پہلے خدا بولتا ہے. اب آپ دیوکار جبریل قرآن لے کے آیا اور قرآن میں کہا گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. اللہ نے کہہ کر بھیجا یہ جو سوال کر رہے ہیں نا ان سے کہہ دو علی بھی پاک ہے, علی کی نماز بھی پاک ہے, علی کی نماز نہیں ٹوٹی. مجھے ایک بات کا جواب دیجئے, نماز علی کی تھی, جواب خدا کا تھا, کس لیے؟ اب آپ دیوکر آپ نے غور نہیں کیا جب وہ منگتا جا رہا تھا وہ کیا رہا تھا, وہ کیا رہا تھا کہ یا اللہ تیری بارگاہ سے خالی, یا اللہ تیری بارگاہ سے خالی جا رہا ہوں. سوال تو یہ بھی آتا ہے کہ اگر تیر لگا ہو نا پاؤں میں, تیر لگا ہو پاؤں میں اور علی نماز پڑھ رہا ہو اور لوگ تیر نکالے تو پتہ نہیں چلتا کہ تیر نکلا ہے یا نہیں نکلا, تو فقیر کی صدا کیسے سنائی دی؟ بولیں آپ میرے ساتھ یار, فقیر کی آواز کیسے آ گئی کہ فقیر پکار رہا ہے, فقیر صدا دے رہا ہے, اس کی آواز کو کیسے سن لیا؟ بات یہ ہے وہ کہہ رہا تھا کہ مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں, اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اور علی نماز کس کی پڑھ رہے تھے؟ وہ بولو تو صحیح نا, اللہ کی. ارے وہ بھی بارگاہ خدا میں کھڑا ہو کے مانگ رہا تھا اور علی بھی وہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ اگر صدا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہو تو پھر یہ بات ذہن میں رکھو, انما انا قاسم واللہ یعطی. اللہ جب بھی دیتا ہے وہ ہاتھ یا تو مصطفیٰ کے ہوتے ہیں یا خاندان مصطفیٰ کے ہوتے ہیں, یا پھر خاندان مصطفیٰ کے ہوتے ہیں. اپنے عقیدوں کو درست کیجئے اور یقین جانیے کہ ہماری نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے, اور وہ خاندان رسالت مآب, وہ خاندان رسالت مآب ہے. آپ کہیں گے جی وہ کیسے, سارے ہی سچے ہیں, سارے ہی پکے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, اس بات میں جو انکار کرے کہ سارے سچے ہیں, نہیں ہے, وہ جھوٹا ہے, وہ لانتی ہے, وہ کذاب ہے. سچے سارے ہی ہیں, لیکن ذرا سچوں سے پوچھو نا کہ وہ کرتے کیا ہیں. سچے یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جاؤ حسین سے لکھوا کے لاؤ, جاؤ حسین سے لکھوا کے لاؤ کہ ہم اس کے نانا کے غلام ہیں. آپ بول سکتے ہیں میرے ساتھ, ہم اس کے نانا کے. یا عمر کرنا کیا یہ پرچی کو, اگر لکھ دیا حسین نے تو کہا اپنی قبر میں رکھوں گا, قبر میں ساتھ لے جاؤں گا, پھر اور میں اللہ کو دکھاؤں گا ان کا غلام ہوں. وہ بول لو میرے ساتھ یار, اللہ کو دکھاؤں گا ان کا. اچھا عمر کی تو رب سے رسائی ہے نا یار, بولو تو صحیح نا, عمر کی تو رب سے رسائی ہے نا. تو عمر جانتے ہیں کہ اللہ ان کا نام دیکھ کے چھوڑ دے, اللہ ان کا نام دیکھ کے چھوڑ دیتا ہے. عقیدہ یہ بنا لو کہ اپنے سینوں کے اندر ان کا عشق رکھو, اپنے سینوں کے اندر ان کی محبت رکھو. یہ محبت پاس ہوئی نا. اب آپ دیوکار ایک ہی جملے میں بات ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بھی عمل دیا ہے گن کے دیا ہے, گن کے دیا ہے. ایسا نمازیں دی تو کتنی دی؟ 5. روزے دیے تو گن کے دیے کتنے؟ 30. اللہ نے حج دی تو ایک گن کے دی. اچھا بات یہ ہے کہ جو چیز گن کے دو وہ واپسی بھی, لاکھ روپے دو تو گن کے واپسی لاکھ لوگے نا. یہ تھوڑی ہوگا کہ لاکھ روپے کو تول دو, یہ تھوڑی ہوگا کہ ابھی لاکھ روپے کو تول دو, پورا ہوا تو نوٹ تولو میں لے لوں گا, ایسا ہوگا نہیں ہوگا. جو چیز گن کے دی جاتی ہے وہ واپس بھی گن کے لی جاتی ہے. اللہ نے کہا نمازیں دے تو گن کے رہا ہوں, لوں گا تول کے. وہ بولو تو صحیح نا, لوں گا تول کے. اللہ دیتا گن کے ہے, لیتا تول کے ہے. دی گن کے تھیں تو لے بھی گن کے نا ہم سے, کتنی پڑی ہے کتنی نہیں پڑی. اللہ فرماتا گنتی تم سے پوری نہیں ہونی, وہ گنتی والے اور ہیں, گنتی والے وہ تم سے پوری نہیں ہو سکتی. تو مولا پھر فرمایا کچھ ایک پڑھ کے آ جانا, لیکن اتنی وزنی پڑھ کے آنا کہ اس میں عشق اہل بیت کا وزن بھی ہو, عشق اصحاب کا وزن بھی ہو, عشق ازواج رسول کا وزن بھی ہو, اور اس کے اندر محبت رسول کا وزن بھی ہو. کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری گفتگو قبول فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العظمۃ للہ وما علینا الا البلاغ المبین.